باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد عزیزان گرامی سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی چند آیتیں تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ خداوند متعال سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے اپنی کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور فرمایا ہے کہ اس کے بعد کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی صفات بیان کیا، اور اس کے بعد فلاح یافتہ کون ہیں اور ہدایت پر کون ہیں، یہ خالق اکبر نے بتایا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ خاص رحمان میں تمام اللہ کے رحمانیت میں تمام انسان شامل ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، سب شامل ہے اللہ کے رحمانیت میں۔ اور اللہ کے رحمانیت تمام مخلوقات کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اور یہ رحمانیت تمام مسلمانوں کے لیے، تمام یہودی، تمام مشرک، تمام کافر، سب کے لیے رحمانیت ہے اللہ کی۔ یہ رحمانیت سارے لوگ اس رحمانیت کے احاطے میں ہیں۔ رحیم یہ صفت خاص ہے، یہ فقط مومنوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ قیامت کے دن مومنوں کے لیے اپنے خاص کرم و رحمت میں اللہ شامل کرے گا مومنوں کو اور مسلمانوں کو۔ اور ابتدائی آیت میں خالق اکبر نے فرمایا کہ ذالک الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور اس کا معنی و ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، معصوم کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، اہل تقوی والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہدایت کے لیے متقی ہونا ضروری ہے۔ اب ہمیں متقی کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس متقی کے صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ ہم متقی بن جائے اور اللہ کی ہدایت ہم حاصل کریں، ہدایت یافتہ ہو جائے۔ خالق اکبر ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ متقی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے وحدانیت، ربوبیت اور الہیت اور یکتائیت پر ایمان رکھنا، یہ متقی کی پہلی نشانی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب یعنی غیب سے یہ مراد ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، دوسری نشانی نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز قائم کرتے ہیں۔ متقین کی دوسری نشانی، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی معراج نماز ہے۔ نماز کی
فضیلت کے بارے میں اور بھی احادیث اور روایت اور آیت موجود ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نے جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں، اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ جو مال جو رزق اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، ان کو عطا کیا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں۔ یعنی پہلی نشانی متقی کی کہ جو غیب پر ایمان رکھے، ایمان باللہ ہو۔ دوسری نشانی نماز قائم کرنے والا ہو، نماز گزار ہو۔ تیسری نشانی اللہ کے راہ میں انفاق کرنے والا ہو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا گیا ہے، نیز جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، ان پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی جو کچھ خالق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی جو کچھ خالق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے ان سب پر ایمان رکھے، اور جو کچھ رسول اللہ سے پہلے نازل کیا گیا ہے ان پر بھی ایمان رکھے۔ یعنی 1,24,000 انبیاء پر اور ان کی کتابوں پر ایمان رکھے۔ یہ ایمان متقین کی چوتھی نشانی ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قیامت پر، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنا اور اس پر ایمان رکھنا، اور آخرت پر کہ جنت پر ایمان رکھنا اور دوزخ پر ایمان رکھنا، یہ آخرت پر ایمان رکھنا کہلائے گا۔ اور متقین کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت پر، روز قیامت پر ایمان رکھیں۔ جب یہ ساری صفات کسی انسان کے اندر پیدا ہونے کے بعد کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، خالق اکبر ارشاد فرما رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہے۔ جن لوگوں کے اندر، جن انسانوں کے اندر، جن مومنوں کے اندر یہ نشانیاں موجود ہو، سمجھ لینا وہ ہدایت یافتہ ہے، اللہ کی طرف سے وہ ہدایت پر ہے۔ قرآن کا کھلا بیان ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے اندر یہ 5 نشانی، ایمان بالغیب اور نماز قائم کرنا اور انفاق کرنا اللہ کے راہ میں، اور جو کچھ رسول اللہ پر نازل کیا یا اس سے پہلے رسولوں پر نازل کیا، ان سب پر ایمان رکھنا اور قیامت پر ایمان رکھنا، یہ 5 نشانی، یہ 5 علامت متقین کی نشانی ہے، متقی ہے۔ جو شخص، جن لوگوں کے اندر یہ 5 صفات موجود ہو وہ متقی ہے، متقی ہدایت پر ہے، اور ہدایت یافتہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔